الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح اور مطالب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا جانتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں خدا کا رستہ بتا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں. Say, then is it other than Allah I should seek as judge, while it is He who has revealed to you the book explained in detail? And those to whom we previously gave the scripture know that it is sent down from your Lord in truth, so never be among the doubters. And the word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice. None can alter His words, and He is the hearing, the knowing. And if you obey most of those upon the earth, they will mislead you from the way of Allah. They follow not except assumption, and they are not but falsify. Indeed, your Lord is most knowing of who strays from His way, and He is most knowing of the rightly guided. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. یہ جو خدا کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی، اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو. And whoever opposes the messenger after guidance has become clear to him and follows other than the way of the believers, we will give him what he has taken and drive him into hell, and evil it is as a destination. Indeed, Allah does not forgive association with him, but He forgives what is less than that for whom He wills. And he who associates others with Allah has certainly gone far astray. They call upon instead of Him none but female deities, and they actually call upon none but a rebellious Satan, whom Allah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بڑا
سمجھنے کی بڑی سیریس خطرناک بات ہے. یہ 8.25 ارب انسان جو دنیا میں اس ٹائم پہ جی رہے ہیں، یہ اس کا ڈیٹا، اور پہلے جو گزر چکے اس کا ڈیٹا اللہ بتا رہا ہے. بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح ہیں. یہی سیدھا دین اکثر نہیں جانتے. یہ اللہ لکھ کے دے رہے ہیں. اب آپ کو اگر تجربہ کرنا ہے تو سٹی کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں، لائر کے پاس جائیں، سب لائروں سے 10 لائروں سے لا پوچھیں تو وہ سب 10 الگ الگ لا بتائیں گے. اسی طرح بڑے بڑے مفتیوں کے پاس جائیں، اسکالروں کے پاس جائیں، اس سے لا پوچھیں تو وہ 10 آدمی 10 لا بتائیں گے. اس کا مطلب وہ کتاب سے نہیں بتا رہے، وہ میرے خیال سے، میرے حساب سے. یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ اکثر لوگ خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، میرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں. اینڈ میں خیالات پہ چلنے والا آدمی، اللہ کہہ رہے ہیں ایک جگہ کہ جن لوگوں نے یہ گمان کیا، اللہ کی ملاقات کو جھوٹ سمجھا، وہ خسارے میں آ گئے. یعنی کہ اللہ سے روبرو جب ملاقات ہوگی اور اعمال نامے اور یہ کتاب کھولی جائے گی، ہدایت کی کتاب، فیصلے کی کتاب، گواہی کی کتاب، اس کے سامنے اعمال نامہ کھڑا نہیں رہ سکے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا مال اور اولاد وہ چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے. اس کا مطلب آپ بھلے دنیا کے بڑے حج کر لیں، 200 حج، 300 حج کر لیں، وہ اللہ کا مقرب، وہ اللہ اپنے پسند سے بناتے ہیں، وہ ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں کوشش دیکھی جائے گی، پھر پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں سب کچھ الٹا سیدھا ہے. یہودی عیسائی اپنی کتاب پہ نہیں ہے، مسلمان اپنی کتاب پہ نہیں ہے. تو یہ بہت، یعنی کہ زندگی سیریس ہے، ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. اور یہ امتحان کے لیے ملی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس امتحان کو کیسے پاس کریں گے بغیر کتاب کے، علم کے. اللہ کہہ رہے ہیں کس قدر خوف سے، بھوک سے، جان مال میں تمہاری آزمائش کی جائے گی. کسی سے نہیں ڈرنا، بس مجھ سے ہی ڈرتے رہنا. تو لہٰذا یہ جو علماء کرام ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ہدایت کی کتاب سے پریچنگ کرنی تھی، تبلیغ کرنی تھی، اور خود بھی سمجھنا تھا، اس پہ چلنا تھا. لیکن وہ وہی نہیں چلتے سمجھتے، تو باقی لوگ بیچارے جنہوں نے پڑھا ہی نہیں وہ کہاں سے چلیں گے. تو لہٰذا جو ہے وہ 100 شادیاں، 50 طلاق، 15-20 سال کے لڑکے موبائل پرس کے لیے بندہ مار دیتے ہیں. 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ بڑھتے ہیں. 60% پوورٹی ہے، 60% بیماریاں ہیں، اسپتال بھرے پڑے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ بھی صحیح ہو جائے، پاکستان بھی صحیح ہو جائے، قرضوں سے نکل آئے، تو سب کو ہدایت کی کتاب پہ آنا پڑے گا. پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر سے لے کے یہ سب علماء کرام جو بھی سارے وجہ سے دوسرے کا حساب اور دوسرے کی غلطیاں نکال رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو کام کرتے رہے اس کو بھول گئے، اللہ کو سب یاد ہے. تو ہر آدمی دوسرے کا حساب کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی کاپی نہیں دیکھ رہا، اپنا حساب نہیں دیکھ رہا. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس سے نکلیں. آپ نے لوگوں کا حساب نہیں دینا، میں نے لوگوں کا نہیں دینا، میں نے اپنا دینا ہے، آپ نے اپنا دینا ہے. دنیا اللہ نے اس لیے بنائی، اور 4 آسمانی کتابیں، ہولی بکس جس کو کہتے ہیں آپ، اسکرپچر بھی بولتے ہیں انگلش میں، تو وہ 4 اتاری کہ دنیا پیس کی جگہ رہے اور سب کے رائٹ ہیں، سب اب ایک اس حکم پہ چلیں گے. اللہ اس میں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں. یعنی کہ اللہ نے بیلنس باتیں اتاری ہیں، ناپ تول کے. آپ کی ہماری باتیں ایسے زگ زیگ ہیں، سب علماء کرام کے بیان زگ زیگ، کبھی لیفٹ ہے، کبھی رائٹ ہے، کبھی لیفٹ ہے، کبھی رائٹ ہے. یہ اللہ کی اسٹریٹ بات ہے، اور یہ سیدھے جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. اس کو اگر آپ انگلی پکڑ کے چلیں گے تو یہ آپ کو جنت پہنچا دے گی. دنیا سے بھی آپ کے ٹیسٹ میں آپ کو پاس کرا دیں گے اللہ. اور جو لہٰذا جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ جیسے کہتے ہیں ایسا کر لیں. اگر بچنا ہے دنیا میں ذلیل، اللہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے خلاف کھڑے ہوئے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. تو لہٰذا آپ دیکھ لیں 70-80 سال کے بوڑھے آپ کو جیلوں میں نظر آتے ہیں. اس عمر کے اندر آدمی کو بیت اللہ میں ہونا چاہیے یا جیلوں میں ہونا چاہیے، اس کو آپ سمجھیں. تو بڑا ہے جب آگے والا ٹیڑھا جا رہا ہے تو پیچھے جو جتنی بھی نسل آ رہی ہے 20، 30، 15، یہ سب ٹیڑھے راستے پہ جا رہے ہیں. تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، اگر نقصان سے بچنا ہے تو اس پہ آنا پڑے گا. آہستہ آہستہ اس پہ آئیں. 23 سال میں ٹھہر ٹھہر کے اترا، اور اللہ نے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں کہا. بس جو دل سے رجوع کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. ہر جگہ آیت میں زنا کے بعد، چوری کے بعد یہی لکھا ہے کہ جو توبہ کر لے، اپنی حالت درست کر لے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ شرک کے علاوہ شرک کی معافی نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو لوگ بڑے آرام سے، سارے آپ یقین کریں گے علماء کرام سے لے کے جاہل سب شرک میں پھنسے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس میں آیت میں لکھا ہے کہ ملک میں سفر کر کے دیکھ لو، اکثر مشرک ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیت ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا، تو سننے کا شکریہ. تو اس کو غور، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ کھیلنے کودنے کے لیے، ہم کو گھومنے پھرنے کے لیے اور یہاں پہ کھانے پینے کے لیے اور رہنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا.
تھوڑے سے ٹائم کے لیے بھیجا ہے اور یہ ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے. جزاک اللہ.